اس وقت یہ عدالتوں میں کیوں نہیں گئے تھے؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے میرا جسم میری مرضی ہے بھائی, آپ کی مرضی نہیں چلے گی ہمارے جسم کے اوپر. وہ دن چلے گئے, وہ دن چلے گئے اور اب اٹھ کھڑی ہوئی ہیں. محترمہ آپ کی مرضی ہمارے جسم پہ نہیں چلے گی. سینیٹر صاحب میں آؤں گی آپ کے کا پاس. جسم اللہ کا دیا ہوا ہے. سنیے گا سینیٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گی, آپ کی رائے کا بھی احترام ہے, ان کی رائے ہم کو دینے دیجیے. سینیٹر صاحب آپ اب آپ کو میری بات سننی پڑے گی. ہمارے جسم پہ ہماری مرضی چلے گی. جتنے بچے ہم چاہیں گے پیدا کریں گے, نہیں چاہیں گے نہیں پیدا کریں گے. ہم چاہیں گے تو اپنے شوہر کے ساتھ تعلق بنائیں گے, نہیں چاہیں گے تو نہیں بنائیں گے. ہماری مرضی. آپ کیا چاہتے ہیں کہ ریپ ہو یہاں پہ لڑکیوں کے؟ لڑکیاں جو ہیں وہ خاموشی سے ظلم برداشت کرتی جائیں؟ ایسا نہیں ہوگا. ہم اپنی مرضی کے مالک ہوں گے, ہم اپنی مرضی کے مطابق اپنے فیصلے کریں گے. محترمہ مجھے ابھی بولنے دیں اس کے متعلق. نہیں جی آپ نے بول لیا, میری باری. تیسری بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے یہ فرمایا کہ جی مشروط اجازت مل گئی, اب تو اجازت ہو جانی چاہیے اور گریسفلی. دیکھیں اس سے زیادہ گریسفلی کیا ہوگا کہ ہم پرم طریقے سے باہر نکلیں, اپنی بات کہیں. اور دوسری جانب سے کیا ہو رہا ہے یہ گریس کی, آپ یہ دیکھیے اسلام آباد کے اندر بچیوں نے میورل بنایا, ایک تخلیقی اپنی صلاحیتوں کو پرامن طریقے سے استعمال میں لا کر انہوں نے پینٹنگ کی, اور اس کے اندر کوئی فحش بات نہیں تھی. اس میں صرف لڑکیاں پورے لباس میں کھڑی ہوئی تھیں. آپ مجھے بتائیے کیوں لال مسجد کے گنڈوں نے جا کے اس کو ابھی تباہ و برباد کیا؟ ٹھیک ہے ماروی صاحبہ میں آپ کے پاس واپس آؤں گی. خلیل الرحمان قمر صاحب کافی میں واپس آتی ہوں. پولیس نے محترمہ میری بات سنیں, ہٹ جاؤ. ابھی بات کرنے باری دیں, سے مجھے موقع اب ملے بات کرنے دیں. گا. آپ دونوں حضرات سے میری گزارش ہے, میں آپ کے پاس آپ کی باری پر واپس آؤں گی. خلیل صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. گزشتہ کچھ پروگرامز جو آپ نے کیے میں نے دیکھے, اس میں ایک سب سے بڑا اعتراض جو آپ کو بھی تھا وہ ان نعروں کے اوپر, وہ جو بینرز اور پوسٹر اٹھا کر, اور وہ جو ایک گریس ختم ہوتی ہوئی جس کے بارے میں آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں, عورت کی گریس کو لے کر آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں. تو یہاں پر جو پچھلے سال ہم نے عورت مارچ دیکھی, اس میں یہ ہم نے دیکھا کہ پوسٹرز اور بینرز اور اس پہ کچھ ایسی نامناسب باتیں جس پر ان لوگوں نے بھی اعتراض کیا جو خواتین کے حقوق کے حوالے سے کافی بات کرتے ہیں. تو اب یہ والی چیز تو عدالت نے اس میں سے مائنس کر دی ہے کہ اس طرح کی چیز آپ نہیں کر سکتے. تو اس کے بعد اب آپ کو لگتا ہے کہ اگر خواتین اپنے حقوق کے لیے باہر نکلتی ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, یا آپ کو اب بھی لگتا ہے کہ یہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, شاید اس کو ایویں ایک ایشو بنایا جا رہا ہے, یہ ایشو ہے ہی نہیں؟ اچھا, پہلے تو دونوں پینلسٹ جو میرے ساتھ ہیں ان کو میری طرف سے بڑا بصد احترام سلام میرا, اور آپ دونوں سے گزارش ہے, آپ جب دونوں بات کر رہے تھے میں نے بیچ میں بات نہیں کی. جب میں بات کر رہا ہوں للہ بیچ میں مت بولیے گا, تاکہ پتہ چلے تین پڑھے لکھے لوگ اس موضوع پر بات کر رہے ہیں. آپ کے پاس ایک اوپینین تھا, میں نے اس کو سنا, میرے پاس ایک اوپینین ہے, میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں. سوال تو سب سے پہلے یہ ہے کہ عدالت نے اگر یہ منع کر دیا ہے کہ میرا جسم میری مرضی جیسے غلیظ اور گھٹیا نعرے کو منہا کر دیا جائے, تو میں اس کر و فرق کے ساتھ ماروی سرمد صاحب کو بولتے ہوئے سنتا ہوں تو میرا کلیجہ ہلتا ہے. میں اس ملک کا باشندہ ہوں جہاں بیچ میں مت بولیے, چلیں آپ ان کو موقع دیجیے. ماروی صاحبہ بیچ میں مت بولو تم. ماروی صاحبہ تیرے جسم میں ہے کیا, تیرے جسم میں ہے کیا, اس پر مرضی چلاتا کون ہے؟ Who the hell are you? پلیز اپنا جسم دیکھو جا کے. آپ اپنی باری پہ بات کریں گی. Don't talk in between the lines. پلیز ڈیکورم کا خیال رکھیں. تیرا جسم ہے کیا بی بی؟ بولنے دیں ان کو. تھوکتا نہیں ہے کوئی اس کا جسم آپ کے جسم پر, بے حیا عورت کے جسم پر کوئی تھوکتا نہیں ہے. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی ماروی صاحبہ اپنی باری پہ, میں آپ کے پاس واپس آؤں Don't talk bloody nonsense, you know. You bloody shut up. پلیز دیکھیں یہ You shut up. پلیز اس فورم میں اس طرح نہیں. ہم دیکھیں بہت تہذیب سے بات کر رہے ہیں. بدتمیز ہو رہا ہے. اپنی باری پہ امریکہ میں تحقیق کر رہی ہے, بے حیائی کی تحقیق کر رہی ماروی ہے. صاحبہ آپ تیری ایسی کی تحقیق. ماروی صاحبہ آپ بدتمیزی لگ رہا ہوں. میں نے آپ سے ریکویسٹ کی, بکواس نہ کیجیے گا بیچ میں. چلے خلیل صاحب, تیرا جسم ہے کیا, تھوکتا نہیں کوئی مرد اس کے اوپر, شکل دیکھ اپنی جا کے. خلیل صاحب دیکھیں آپ میں نے آپ سے سوال میں نے آپ سے ریکویسٹ کی, بس اب احترام کہا, سلام کیا اور عرض کی کہ میں نے آپ کی باتیں پورے غور سے سنی, میری ایک بات سنی آپ نے. میں نے بڑے اور یہ مجھے تمیز کی تقریر کر رہا ہے. آپ میری ریکویسٹ مانیے, پلیز اپنی باری پہ بات کیجئے. اس گھٹیا عورت کو لیا آپ نے میرے ساتھ پینل میں. جی خلیل صاحب ان کو چپ کرائیے, میں بات کرتا ہوں. محترمہ بات کرنے دیں ان کو.
آپ اپنی بات پوری کریں. ٹھیک ہے, کریں آپ بات. میرا ملک دنیا کے ترقی پذیر ممالک کی نچلی سطح پر ہے. میرے ہاں اتنے مسائل ہیں جو ریزالو نہیں ہو پا رہے فور دی لاسٹ 72 ایئرس. کاش یہ عورتیں نکلتی, قرآن ہاتھ میں لیتی اور کہتی, ہم کلمہ پڑھ کے کہتی ہیں کہ آج کے بعد مرد جو کما کے لائے گا اس میں گزارا کر لیں گی. خدا کی قسم ہم ان کے قدموں میں آنکھیں بچھاتے ہیں. یہ باہر نکلتی اپنے, دیکھیے تاریخ گواہ ہے, عورتوں نے مردوں کے حوصلے بلند کیے اور انہوں نے فتوحات حاصل کی, وہ میدان ہو وہ جنگ ہو. آپ باہر نکلتی اپنے بچوں کو ابھارتی کہ اٹھو ایجادات کرو, لوگوں کی بنائی ہوئی چیزوں کے اوپر گزارا کرنا بند کرو. باروڈ اکانومی, باروڈ کلچر, باروڈ اللہ معاف کرے فیشن, ان چیزوں سے نکل کر اپنی چیزوں پر پرائیڈ لو. لیکن بدقسمتی کیا ہے, آج مارچ ہو رہا ہے, عورت مارچ. What is this عورت مارچ؟ کون باشعور مرد ہے, میں بار بار چیخ کے کہہ رہا ہوں, جو عورت کے حقوق کا علمبردار نہیں ہے. اگر کچھ گھٹیا لوگ ہیں تو ہم ان سے لڑنے کے لیے آپ کے ساتھ پہلی صف میں کھڑے ہیں. صحیح. میں حیران ہو رہا ہوں, آپ فرما رہی ہیں کہ I am divorced, I am happy. او بھائی خدا کے واسطے, میں تو مذہب پر بات ہی نہیں کرتا, یہ تو مولانا صاحب کر رہے ہیں, میں تو موریلٹی کے اوپر بات کر رہا ہوں. اللہ کے واسطے یہ شرعی طور پر تو چھوڑیے, اخلاقی طور پر بھی انتہائی غیر پسندیدہ بات ہے. اگر آپ کو ڈیورس میں خوشی ہے تو شادی کیوں کر رہے ہیں؟ ہم آپ کو مجبور کر رہے ہیں. یہ شادیاں ایک بڑے خوبصورت بندھن تھے جنہوں نے دنیا اور معاشرے چلائے, اور آج ہم کئی معاشرے وہاں تک پہنچے جہاں تک ہم ایسی عورتوں کی, ان 35-36 عورتوں کی وجہ سے نہیں پہنچ پا رہے. یہ کہیں کا ایجنڈا اٹھا کے ہمارے سامنے کھڑی ہو جاتی. میں آپ سے, مجھے بات کرنے دیجیے گا. کیا ظلم ہو رہا ہے عورت کے ساتھ؟ آپ کسی مال پر جائیے, آپ ساری ویمن ویئرز کی آؤٹ لیٹ دیکھیے اور مین ویئر کی آؤٹ لیٹ دیکھیے. see the number, see the money expended on buying women clothes and see the money spent on buying a men's cloth. There will be hell of difference. تیزاب گردی بند کرو. کیا ہر مرد یہاں صبح تیزاب کی بوتل لے کے گھر سے نکل رہا ہے؟ آپ مجھے بتائیے, جہاں جہاں ظلم ہوا وہاں کیا مرد بولے نہیں ہیں؟ کیا وہ چیخ کر باہر نہیں نکلے آپ کے ساتھ؟ کیا وہ نہیں نکلنا چاہتے؟ جی میں دیتی ہوں آپ کو. جی میں دیتی ہوں آپ کو موقع. یہ فضول کرتا جا رہا ہے کہ بچی بکواس بند کر, تمہیں سے بات کر. نہیں پلیز دیکھیں خلیل صاحب, اس طرح ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. خلیل صاحب پلیز ابیوز نہیں ہونا, ہم نے ایک بریک لیتے ہیں واپس. ویلکم بیک ٹو بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی جو عورت مارچ کے حوالے سے, اور بریک پر جانے سے پہلے یہاں پر چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی گڑبڑ ہو گئی جو نہیں ہونی چاہیے تھیں. آبویسلی ہم جو ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں اور پڑھے لکھے طریقے سے ہی بات کرنی چاہیے. ابیوزو لینگویج میں اپنے تمام مہمانوں سے کہوں گی کہ پلیز اس کو یہاں پر استعمال نہیں کریں, اور سب کی اپنی اپنی رائے ہے. کسی کے اوپر کسی کی رائے کو تھوپا نہیں جا رہا, کسی کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ دوسری کی رائے کو تسلیم کیا جائے. بہت پیشنس کے ساتھ, بہت حوصلے کے ساتھ ایک دوسرے کی رائے جو ہے وہ آپ سنیے اور اپنی رائے دیجیے. ماروی صاحبہ, میں ایک بار پھر سے آپ کی طرف آنا چاہوں گی, آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی, اور پلیز میں ایک بار پھر سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ کی اپنی رائے ہے, اس کا بہت احترام ہے, اپنی رائے دیجیے اور دوسرے کی رائے بہت تحمل کے ساتھ سنیے. جی بہت شکریہ آپ کا عائشہ. تحمل جو ہے میں نے تو بہت تحمل دکھایا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے جو ساتھ شخص بیٹھا ہے اس نے مجھے گالی دی ہے, تو آپ اگر اسے کہیں کہ یہ اپنے الفاظ واپس لے, اس میں معافی مانگے تو بالکل ٹھیک ہے, ورنہ کوئی تحمل نہیں ہے. اگلی بات آپ کی جو میں اپنا آرگومنٹ دینا چاہ رہی تھی, بات یہ ہے کہ جو ابھی یہ گفتگو فرما رہے تھے, یہ سب کی سب انتہائی بالکل نامعقول گفتگو ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو عورت مارچ ہے اس کا پوائنٹ یا فیمنزم کا پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ عورتوں اور مردوں کے درمیان میں کوئی گھمسان کا رنگ پڑا ہوا ہے اور کوئی جنگ جاری ہے, اور ایک سائڈ جو ہے وہ بہت اچھی ہے, دوسری سائڈ بہت بری ہے. ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے. یہ مرد اور عورت کی جنگ نہیں, یہ پدر سری نظام کے خلاف جنگ ہے جس میں مرد اور عورت دونوں شامل.
اور پیدرسری نظام کے تحت جو جبر کرنے والا ہوتا ہے، میری بات پوری مکمل، جو جبر کرنے والا ہوتا ہے وہ عورت بھی ہو سکتی ہے، وہ مرد بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ بات پیدرسری نظام کی ہے، اور بات یہ ہے کہ جو تیزاب لے کے، کس نے کہا ہے عورت مارچ میں کہ ہر مرد جو ہے تیزاب لے کے کھڑا ہوا ہے؟ مرد تو ہمارے ساتھ مارچ کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ 2019 سے بھی پیچھے چلے جائیں، ہم تو 20 سال سے یہ مارچ کر رہے ہیں. تو آج ہماری جو نئی نسل کی لڑکیاں ہیں انہوں نے چٹکی کاٹی ہے ذرا زور سے. آئی ایم ویری پراؤڈ آف دیز گرلز. ہماری بچیوں نے، اب یہ جو نئی ہماری نسل کی بچیاں آئی ہیں، انہوں نے اتنی زور سے چٹکی کاٹی ہے کہ ان کی چیخیں نکل رہی ہیں، اور ہمیں تو بہت ہمارے دلی سکون مل رہا ہے. جو یہ پیدرسری نظام کے علم بردار ہیں، ان کی چیخیں نکل رہی ہیں. بات یہ نہیں ہے کہ ہر مرد تیزاب لے کے کھڑا ہوتا ہے، بات یہ ہے کہ تیزاب ہوتا ہے، بات یہ ہے کہ عورت کے منہ پہ گرتا ہے، بات یہ ہے کہ عورت ریپ ہوتی ہے، بات یہ ہے کہ عورت کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. ایک کے ساتھ ہوتی ہے، 10 کے ساتھ یا 10,000 کے ساتھ ہمیں اس سے نہیں ہے. لیکن آپ رپورٹیں پڑھ لیجئے بین الاقوامی آرگنائزیشن، پاکستان کی آرگنائزیشن. ٹھیک ہے، مجھے سینیٹر صاحب کی بھی رائے لینی ہے. ماروی صاحبہ آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے، دونوں مہمانوں نے بہت تحمل سے سنا ہے. ماروی صاحبہ پلیز آپ کو پوائنٹ آ گیا. ہماری بات بھی تو سنیں نا. سینیٹر صاحب بالکل میں آپ ہی کی طرف آنا چاہوں گی. سینیٹر صاحب ایک تنقید جو آپ کے اوپر ہوتی ہے، پلیز میرا سوال بھی لے لیجئے، میں بھی یہاں پر موجود ہوں. ایک تنقید جو آپ لوگوں کے اوپر ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں نے اس موضوع کو بغیر وجہ کے اتنا بڑا بنا لیا. خواتین اگر اپنے حقوق کے لیے باہر نکلی ہیں تو ٹھیک ہے، ان کو نکلنے دیجئے. آپ کے اوپر جو تنقید ہے وہ یہ ہے کہ کبھی جب لڑکیوں کے ریپ ہوتے ہیں، چھوٹی بچیوں کے ریپ ہوتے ہیں، تو اتنا شدید ریئیکشن اس کے اوپر آپ لوگوں کا نہیں آتا. جب تیزاب گردی ہوتے ہیں تو اس کے اوپر ریئیکشن نہیں آتا. جب جہیز کے نام پر لڑکیوں کو جلا دیا جاتا ہے اور ان کو مار دیا جاتا ہے، اس کے اوپر یہ ریئیکشن آپ لوگوں کا کیوں نہیں آتا؟ خواتین اگر اپنے حقوق کے لیے باہر نکلتی ہیں تو اس کے اوپر یہ ریئیکشن کیوں آتا ہے؟ جی سینیٹر صاحب. مجھ سے بات کر رہے ہیں؟ جی ہلو. جی دیکھیے، آپ کو معلوم نہیں ہے، ہم سینٹ میں، اسمبلی میں جو بچیوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، یہ قانون ہم نے کہا کہ یہ ہو جائے کہ ان کو سر عام پھانسی دی جائے ایسے لوگوں کو. باقی رہی یہ محترمہ امریکہ سے آئی ہے. امریکہ میں تو یہ ہے کہ بچہ اپنے باپ کو نہیں پہچانتا. ماں کو کہتا ہے کہ امی میں کس کا بیٹا ہوں، وہ کہتے ہیں میرے کافی آشنا تھے، پتہ نہیں کس کا ہے، ڈی این اے کراتے ہیں. ہم یہ معاشرہ یہاں نہیں چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بی بی صاحبہ پوچھتی ہے، یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کے پیچھے مسجد نبوی میں نماز پڑھوں جو ایک نماز کے 50,000 نمازوں کا ثواب ہے. آپ نے فرمایا اپنے گھر میں نماز پڑھو، میرے ساتھ نماز پڑھنے سے وہ بہتر ہے. نماز کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر میں پڑھو. خدا کے بندے، وہ یورپ کی تہذیب ہے، ہم کہتے ہیں وہ نہ ہو. باقی آج ہم کہتے ہیں اسلام یہ کہتا ہے جس بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس آدمی کو سر عام پھانسی دی جائے. ہم اس کو بالکل یہ ہیں، لیکن یہ طریقہ اسلام کا نہیں ہے. بس ہم یہ کہتے ہیں اپنے حقوق کی بات کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بات ہے.